اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزے کو ایسے ہی فرض کیا ہے جیسا گزشتہ امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ عزیزان محترم، ناظرین گرامی، آج کی ہماری گفتگو عظمت ماہ رمضان المبارک کے سلسلے سے ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعے میں ایک خطبہ دیا۔ خطبے میں کچھ ان باتوں کی طرف اشارہ کیا جس سے مکمل طور پہ عظمت ماہ رمضان المبارک واضح ہو رہی ہے اور آشکار ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، لوگوں تمہارے درمیان ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ کیسے آ رہا ہے؟ بالبرکۃ، برکتوں کے ساتھ، والرحمۃ، رحمتوں کے ساتھ، والمغفرۃ، مغفرتوں کے ساتھ۔ برکت انسان کی عمر، انسان کی دولت میں برکتیں حاصل ہوگی اس ماہ رمضان المبارک میں۔ ٹھیک اسی طریقے سے والرحمت، انسان کی ضروریات مکمل ہوگی اس مہینے میں۔ والمغفرہ، مغفرت انسان کے کیے ہوئے گناہوں کی بخشش ہوگی، انسان کے کی ہوئی برائیوں کی پردہ پوشی کی جائے گی اس مہینے کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کیا ہے؟ عظمت یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، ماہ رمضان المبارک کے میں ہر انسان کی ہر سانس ایک تسبیح کا درجہ رکھتی ہے، ایک تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں انسان اگر سو رہا ہے تو وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اچھی بات ہے عزیزان گرامی۔ دیکھیے سونے کا کیا مطلب ہے؟ سونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھتا نہیں ہے، کان سے اچھی چیزوں کو سنتا نہیں ہے، زبان سے اچھی اور نیک باتیں بولتا نہیں ہے، فکر بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اچھی باتوں کو سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کس وجہ سے پروردگار عالم انسان کے سونے کو عبادت قرار دے رہا ہے؟ سونے کا ہر لمحہ اس کی عبادت میں شامل ہو رہا ہے۔ یہ لطف پروردگار ہے، یہ کرم پروردگار ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر انسان سو بھی رہا ہے، سوچ بھی نہیں رہا ہے، دیکھ بھی نہیں رہا اچھی چیزوں کو، لیکن اسے اچھی چیزوں کو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، بول نہیں رہا اچھی چیزیں لیکن اچھی چیزوں کو بولنے کا ثواب مل رہا ہے اسے، سوچ بھی اچھی چیزیں نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے اسے اچھی چیزوں کے سوچنے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور اس مہینے میں انسان کے اعمال بڑی آسانی سے قبول کر لیے جاتے ہیں۔ اگر خلوص دل کے ساتھ انسان اس ماہ میں، اس مہینے میں اعمال کو انجام دیتا ہے تو اس کے اعمال آسانی سے قبول کر لیے جاتے ہیں۔ وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس مہینے میں اللہ انسان کی پکار کو، اللہ انسان کی آواز کو، اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ سال کے 11 مہینے میں جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جو آواز نہیں سنی جاتی ہے، جو اس کی صدا باب استجابت سے نہیں ٹکراتی ہے، اس مہینے میں اس کی دعائیں باب استجابت تک پہنچتی ہیں اور باب استجابت سے ٹکراتی ہیں۔ پروردگار عالم ان کی آوازوں کو سنتا ہے، ان کے پکار کو سنتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، جو بھی طلب کرنا ہے وہ ایک سچی نیت کے ساتھ اللہ سے طلب کرے، اور قلوب طاہرہ، پاکیزہ دل کے ساتھ وہ اللہ سے طلب کرے۔ خاص طور پہ کن چیزوں کو طلب کرے؟ وہ یہ طلب کرے کہ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِلصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ کتابِ، کہ اللہ انسان کو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور تلاوت کلام پاک کی توفیق دے۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ سے طلب کرنا ہے صدق نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ۔ اگر انسان پاکیزہ دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ پروردگار عالم سے دعا کرے گا کہ اللہ اسے توفیق دے روزہ رکھنے کی، اللہ اسے توفیق دے
کتاب خدا کی تلاوت کرنے کی، تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس کے اس سوال کو رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ عزیزان گرامی یہی ہوگا کہ جب وہ انسان ایک اچھا روزے دار بندہ بن کر اس مہینے سے باہر نکلے گا اور ایک بہترین انداز میں کلام الہی کی تلاوت کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ پروردگار عالم نے جو بات کہی تھی کہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ گے، یقیناً یہ فلسفہ اسے ہاتھ لگ چکا ہوگا اور وہ ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر ایک متقی اور پرہیزگار بندہ بن چکا ہوگا۔ پروردگار عالم سے ہم آخر میں یہ دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک میں اپنا مخلص، صالح اور بہترین روزے دار قرار دے اور اپنے مخلص بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔